السلام علیکم۔ دعا قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، آئے اجتماعی دعا کریں۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ مایوسیوں سے نکال دے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، اے اللہ تو ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اے اللہ ہماری والدہ صاحبہ کو بخش دے، انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند مرتبہ عنایت فرما اور ان کی قبر سے قیامت تک کی تمام منازل آسان فرما۔ اللہ پاک ان کی قبر کو کشادہ کر اور اسے نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ اے اللہ تو اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اپنے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما، جو خیر کے امام اور خیر کے قائد ہیں، رسول رحمت ہیں۔ اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلفائے راشدین جو ہدایت کے پیشوا و امام تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے، اور تمام صحابہ اور تابعین سے، اور ان سے جو درست طریقے سے قیامت تک ان کی پیروی کرے۔ اے اللہ تو اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت و عظمت عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام کو غالب کر دے اور مسلمانوں کی مدد فرما اور شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا کر دے اور دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ تو اس ملک کو امن و اطمینان، ہمدردی و سخاوت، اتحاد و بھائی چارے سے بھر دے اور اسی طرح باقی تمام مسلم ممالک کو بھی۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوائے خیر کے اور کسی چیز کا سوال نہیں کریں، تو ہمیں خیر عطا فرما اور جس چیز کا تجھ سے سوال نہیں کرتے اس کی ابتلا سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے بندے خادم الحرمین شریفین کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو بھی بھلائی اور اپنی خوشنودی کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان پر استقامت دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں محتاجی سے، قلت سے اور ذلت سے، اور تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کا ارتکاب کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دے، ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، بخش دے، بخش دے۔ اے اللہ تیرے کن کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہیں، تو ان کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اللہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں ظلم کی آگ سے نجات دے، ہم تمام پاکستانیوں کو یکسو کر دے تاکہ ہم اس ظلم جبر کو اپنے ہاتھوں سے ان کے سر کچل ڈالیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، ہم تیرے عاجز اور گنہگار بندے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ ہم بہت سیاہ کار بدکار ہیں، ہمارے نامے اعمال میں شاید کوئی نیکی بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم فخر کر سکیں، کوئی ایسا کام ہم نے نہیں کیا جس سے ہم تجھے خوش کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ہم نے ہر وہ کام کیا جس میں خود نمائی تھی، جس میں ہماری ذات دوسروں سے بہتر سمجھی جا سکتی، ہماری عبادتیں ریاکاری سے پر تھیں، ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ ہمیں یہ اعتراف کر لینے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم نے تیرے دین سے بدعہدی کی، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی،
تو یہ سوچ کر کہ ہمارے نام کی تشہیر ہو، ہمیں لوگ اچھا سمجھے۔ ہم نے کبھی کوئی ایسا کام کرنے کا نہیں سوچا کہ جس سے ہم تیری خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اے اللہ، ہم تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں۔ ہم دن میں 5 مرتبہ اپنا سر تیری بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اور یہ بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کرتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری حالت کو دیکھ کر ہم پر اپنی عنایت کے دروازے کھول دیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ ہمارے لیے کسی سپر پاور کی خوشنودی کتنی ضروری ہے، اس کا ہمیں ہر دم احساس رہتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سپر پاور ہم سے ناراض نہ ہونے پائے۔ ہمیں اس سپر پاور سے بہت کچھ لینا ہے، اسی لیے ہم تیری خوشی کا خیال نہیں کرتے بلکہ ان کی خوشی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ جب کبھی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو ہماری نگاہیں انہی سپر پاور کی طرف ہوتی ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ حکمرانی تو تیری ہے، تو بحر و بر کا مالک ہے، تو مالک ارض و سماء ہے۔ تیرا ایک اشارہ ہو تو سب کچھ ہو جائے۔ تیری نگاہ کرم سے لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہم اللہ کے پیارے نبی کی امت میں سے ہیں، اس لیے ہم ہر قسم کی تباہی سے بچے رہیں گے۔ لیکن اس خود اعتمادی میں ہم نے ہر وہ کام کیا جو تیرے غصے اور ناراضگی کا باعث بن سکتا تھا۔ ہم یہ کرتے ہوئے اس بات کو قطعی طور پر مد نظر نہیں رکھتے کہ ہم یہ منافع حاصل کر کے تجھ سے کھلم کھلا جنگ کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام و اکرام نازل کیا، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ ہم دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، ہم چھوٹوں سے محبت سے پیش نہیں آتے، ہم والدین کی عزت نہیں کرتے، ہم اپنے عزیز و اقارب کا حق مال لیتے ہیں، ہم یتیموں پر رحم نہیں کھاتے۔ ہمارا بس چلے تو یتیموں کا مال بھی ہڑپ کر جائیں۔ بس چلنے کی بات نہیں ہے، دراصل یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، ہم چور بازاری کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہوتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب کچھ تیرے لیے ناپسندیدہ ہے۔ رشوت کا بازار ہمارے ہاں ہر وقت گرم رہتا ہے، بغیر پیسہ دیے ہوئے یا لیے ہوئے کسی کی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی کسی کی التجا پر کان نہیں دھرتا، یہاں تک کہ لوگ جھوٹ اور فراڈ سے پیسے بناتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ اوپر کی آمدنی سے بنایا۔ کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہے کہ ہم روزمرہ کی ان باتوں سے تجھے ناراض کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو اپنی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھتا ہے، تو سائل سے خوش ہوتا ہے، تو سائل کی التجا کو سنتا ہے، کسی کی دعا رائگاں نہیں جاتی۔ ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں تیری رحمت سے یہ یقین ہے کہ تو اپنی مخلوق کو نہیں بھول سکتا۔ ہماری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود بھی ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں۔ ہمیں تیری کبریائی سے یہ امید ہے کہ تو ہماری خطائیں معاف کر دے گا، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے رب کریم، تو کرم فرما،
اس وقت پوری دنیا تیرا کرم مانگتی ہے، وہ بھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں جنہوں نے شاید کبھی تجھے بھولے سے بھی یاد نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم تجھے یاد کرتے ہیں۔ ہم بھی اتنے ہی خطاوار ہیں جتنے دوسرے ہیں، ہم بھی اتنے ہی گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں جتنے دوسرے ہیں۔ شاید دوسروں کی حالت ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی، لیکن ہم اپنے تئیں کسی طور پر بھی دوسروں سے بہتر نہیں پاتے۔ اس سب کچھ کے باوجود ہمیں یہ آسرا ضرور ہے کہ ہم تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کی کوئی انتہا نہیں، ہماری ریاکاری حد سے گزری ہوئی ہے، ہمارا جھوٹ، فریب، مکر سب کچھ بہت زیادہ ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن تیری رحمت کا بھی کوئی شمار نہیں۔ تیری رحمت ہی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال سکتی ہے۔ دنیا میں جب کوئی سائل کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ اس کی حاجت روائی ایک مرتبہ کر دے تو دوسری مرتبہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن تیرا تو معاملہ ہی مختلف ہے۔ جتنی مرتبہ تجھ کو پکاریں گے اتنی ہی مرتبہ جواب ملے گا۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنا کرم فرما، ہمیں ناگہانی آفتوں سے بچا، ہمیں بری موت سے بچا، ہمیں برے امراض سے بچا، ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھ جن سے تیرے پیارے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبولیت بخش دے۔ آمین۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا اور قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا اور ہر قسم کی بے حیائی اور نافرمانی سے بچنے کا، تو تم اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو اور وہ تمام ذکر کرے گا، اور تم اس کی نعمتوں پر شکر کرو اور وہ تم کو زیادہ دے گا۔ اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے۔ ہمیشہ اچھے کام کریں اور دوسروں کے ضرور کام آئیں۔ اللہ حافظ۔